یہ واقعہ 30 تاریخ جون کا ہے. دوپہر کو ان کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور کال چلتی ہے اراؤنڈ 7 یا رات کے 8 بجے. نجف نامی شخص کال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی ہے. اچھا، جب ایس ایچ او موقع پہ پہنچتا ہے، ایس پی صاحب کی ہدایت کے مطابق ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو وہاں 2 لوگ موجود ہوتے ہیں جو سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک کا نام امتیاز ہے اور دوسرے کا نام ہے اور شبیر ہے. شبیر اور امتیاز انکشاف کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور تیسرا آدمی جو ہے وہ آیا ہو جس نے چوری کر لی ہو. کیمرہ جات جب چیک کیے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شبیر امتیاز کو کوک کی بوٹل اور چپس پکڑا رہا ہوتا ہے اور ایک تیسرا آدمی گھر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. اس بات کے اوپر ایمفسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو گھر میں گارڈز رکھتے ہیں ان کو احساس دلائیں اور جو سیکیورٹی ایجنسیز گارڈ رکھواتی ہیں ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ کبھی کبھی ایک کوک کی بوتل اور ایک چپس کے پیکٹ پہ بھی بک سکتے ہیں. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علی نامی شخص ہے جو کہ چشتیاں بہاول نگر سے تعلق رکھتا ہے. وہاں ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، ریڈ کرنے جاتے ہیں، گھر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا. ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا شروع ہوتا ہے کیونکہ علی جو ہے وہ اپنا فون بھی لاہور میں انہی کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس شک کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ لوگ انوالو نہ ہوں اس چوری کے اندر، ان دونوں کو پولیس کی کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے. متعدد ریڈز کرنے کے بعد علی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. علی کو جب پکڑا جاتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو سارے پیسے جو ہیں وہ چشتیاں پڑے میں آئے، میں آپ کو دوبارہ چشتیاں سے ریکوری کروا دیتا ہوں. پیٹی سے جو پیسے ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. علی یہ انکشاف کرتا ہے کہ چائنیز نیشنل نے اپنے کمرے کے اندر کاٹن کے ڈبوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے. ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم لوگوں نے وہاں سے چوری کر لی. اچھا، پیٹی سے جب اماؤنٹ جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے تو وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے انٹیروگیشن کے بعد کہ یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ انوالو تھے. ساری انفارمیشن جو تھی وہ امتیاز نے اور شبیر نے دی اور ان کے کہنے کے اوپر ہی میں آیا اور میں چوری کر کے پیسے لے کے گیا. یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس چائنیز نیشنل موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں. لوگوں کو اس چیز سے سینسٹائز کیا جائے کہ اس طرح کی جب کرائمز انٹرنیشنل پرسنس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ صرف داغ لوکل پولیس کے لیے نہیں ہوتا، یہ داغ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایریاز کے اندر جو بھی انٹرنیشنل پرسنز رہ رہے ہیں، دوسری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اپنے گھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اندراج کروائیں. وہ ساری ایجنسیز جو لوگوں کو بھرتی کرتی ہے اور اسپیشلی انٹرنیشنل پرسن سے گھر بھرتی کرتی ہے، ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی پولیس اسٹیشن آ کے ان سارے لوگوں کو رجسٹر کروائیں جن کو آپ ان کے گھر رکھوا رہے ہیں، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ نہ تو یہ عام چوری ہے اور نہ ہی یہ عام بات ہے. دس از دا ریپوٹیشن آف دا کنٹری. آپ اپنے ملک کی ریپوٹیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب آپ ویریفیکیشن کے بغیر، کسی بیک گراؤنڈ چیک کے بغیر کسی بھی ان نون پرسن کو یا تھوڑی سی محلے دار کی گارنٹی کے اوپر کسی بھی پرسن کو کسی انٹرنیشنل پرسن کے گھر ٹھہرا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا ایک سوال ہے. آپ کی نو ڈاؤٹ بہت بڑی کارروائی ہے اور اچھا میسیج ہے. آپ جیسی آفیسر جن کو انٹرنیشنلی دنیا جانتی بھی ہے، چائنیز ہیں، ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ہم اس پہ اس کی ہماری ایک ایسا شروع بھی بنی ہوئی ہے جو کہ تینوں ٹائم ان کو مانیٹر کرتی ہے. ہمارا متعلقہ جو تھانہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ اس سرکل کی انچارج ہے. آیا اتنی بڑی کارروائی ہوگی، نیشنل ہیں، کیسے ان کی سیکورٹی کو انہوں نے بریک کیا؟ آیا ہمارے جو لوگ جا رہے تھے ایس ایس او کے لوگ بھی ان کے ساتھ ڈپلوائے ہوتے ہیں وہ موجود نہیں تھے؟ یہ کہاں پہ فلو آیا، کیسے یہ؟ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے. اچھا اس وجہ سے کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ چائنیز سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہوتی ہے ان سارے چائنیز نیشنلز کو جو کہ گورنمنٹ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ چیک ضرور رکھتے ہیں. ہمارے پاس شہباز موجود ہے جو کہ چائنیز نیشنلز ڈیفینس بی کے تھانے کو دیکھتا ہے. اس کو لانے کا بھی یہاں یہ مقصد تھا کہ شہباز اس بات کی گواہی دے سکے کہ ہم لوگوں نے نہ صرف ڈیفینس اے، ڈیفینس بی، ساؤتھ کینٹ جس کے اندر سب سے زیادہ چائنیز موجود ہیں، ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک جگہ کا وزٹ کیا ہوگا خود سے. وہاں آپ کے پرسنز موجود ہوتے ہیں. یہ
जहाँ तक मेरी नाकिस नॉलेज है, ये बिल्कुल प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। जो आपका यूनिट बना है वो प्राइमरीली उन चाइनीज़ की सिक्योरिटी को देखता है जो नेशनल प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हों। अभी हमें कल पता चला है कि मुल्तान से गालिबन एक ड्राइवर जो है वो लेके आया एक चाइनीज़ नेशनल को, और उसने आके थाने में आमद रवानगी नहीं की, और उसने थाने लोकल को बताया नहीं है, वहाँ से इजाज़त नहीं लेके आया, हमने उसके ऊपर FIR दी है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है और उस यूनिट इन पर्टिकुलर का ताल्लुक है, तो वो यूनिट जो है वो प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी फराहम करता है। अच्छा मैडम बताइए, मुलजमान का कोई रिकॉर्ड निकला है? अगर रिकॉर्ड था तो थाने में उनका इखलास था मुलाजिम रखने के लिए, बस बताइए मुलजमान कौन कौन है? और हमारे बिल्कुल जो बीच में खड़ा हुआ है वो प्राइमरी सस्पेक्ट है, उसका नाम जो है वो अली है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो खड़ा हुआ है वो गालिबन हमारे पास शबीर है, और जो राइट साइड के ऊपर हमारी नहीं, लेफ्ट साइड पे शबीर है और राइट साइड के ऊपर जो है वो हमारा इम्तियाज है। अब इम्तियाज वो शख्स है जिसको शबीर ने कहा कि तुम चिप्स का पैकेट और कोक ले लो, और उसने दूसरे बंदे को अंदर जाने दिया। अच्छा मैडम, अदनान भट्टी CNN TV से मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह आपने कहा कि चाइनीज़ का जो है वो रजिस्टर्ड होता है मुतल्लिका थाने के अंदर, एक तो ये बता दी कि इनका क्या नाम है, आपने दूसरा ये कहेगा कि जिन गार्ड से उन्होंने लूटा है तो ज़ाहिर है कि इनके पास वेपन्स भी होंगे, किसी निजी सिक्योरिटी कंपनी से इनका ताल्लुक होगा, तो ये इनको कोई बड़ा नुकसान भी पहुँचा सकते थे अगर ये इनके साथ डकैती की बात। उस टाइम घर में ये मौजूद नहीं थे, चाइनीज़ घर में उस टाइम मौजूद मेरा नहीं मकसद थे, है फिर कि चोरी इनके हुई। पास वेपन्स भी होते हैं, इनकी नीयत खराब हुई पैसे दे के, अगर ये भी घर पे होते और ये नीचातानी करते तो भी बड़ा नुकसान हो सकता। बिल्कुल, there is always a possibility। को चेक नहीं करती, जितनी भी रहायशगाह हैं चाइनीज़ की जो पुलिस डेली जाती है, क्या वो चेक नहीं करती? बिल्कुल, रहाइश गाह चेक भी होती है। जब सिक्योरिटी जो मुतलका अदारा है या एजेंसी जो है जब वो चाइनीज़ को रखवाती है, तो सॉरी काम पे रखवाती है किसी चाइनीज़ नेशनल या किसी इंटरनेशनल पर्सन के घर, तो उसके अंदर गारंटर भी डला होता है। इसके अंदर भी सबसे पहले जिस बंदे को हम लोगों ने पकड़ा है एजेंसी से कांटेक्ट करने के बाद, वो उसके मोहल्ले का गारंटर था, जिससे फिर बात खुलना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइम टू टेक प्लेस एनीवेयर। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो किसी भी घर के बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास वेपन है तो उसकी नीयत खराब हो सकती है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन एरर, इट्स बेस्ड ऑन कम्प्लीटली आपके जो ह्यूमन डिसीजन के ऊपर बेस्ड है ना, अदरवाइज क्राइम होता ही ना। लेकिन ये बात ज़रूर बरहक है कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है। इनसे दोबारा यही रिक्वेस्ट की जाती है कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है, जो भी रखवा रही है किसी चाइनीज़ नेशनल के घर किसी भी बंदे को, उसकी हमारे थाने में मुतल्लिका इंदराज भी करवाए। जहाँ तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है और चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट्स का ताल्लुक है जो गवर्नमेंट चेक के अंदर है, उनकी बाकायदगी से DIG ऑफिस से रोस्टर भी आता है, उनकी चेकिंग भी होती है। और जो हमारे चाइनीज़ चेकिंग के लिए तैनात हैं पर्सनल, जिस तरह डिफेंस भी में शहबाज तैनात है, उनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर DIG ऑफिस में बताना भी